عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا معیشت کا ٹاپک ہے قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے۔ کسی ملک کی قومی آمدنی کو کس طرح پیمائش کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے سر ولیم پیٹی نے 1665 میں انگلینڈ کی قومی آمدنی کی پیمائش کی۔ اس کے بعد ایک اور ماہر معاشیات پروفیسر سائمن نے بھی قومی آمدنی کی پیمائش کی ہے۔ تو قومی آمدنی کو 3 طریقوں سے پیمائش کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے پیداوار کا طریقہ، دوسرا ہے آمدنی کا طریقہ، اور تیسرا ہے اخراجات کا طریقہ۔ ان تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنا کر کسی بھی ملک کی قومی آمدنی کو پیمائش کیا جا سکتا ہے۔ تو باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیداوار کا طریقہ۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے پیداوار کے طریقہ کے تحت سال بھر میں جتنی زرعی، معدنی، صنعتی اشیاء پیدا ہوتی ہیں اور مختلف لوگ یعنی ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، انجینئر وغیرہ اور جو مزدور خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان سب کی زرعی مالیت معلوم کر لی جاتی ہے اور اس میں سے ہمیں جو کل ملے گا وہ قومی آمدنی ہوگی۔ لیکن اس طریقے کے تحت کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ تو کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے؟ نمبر 1، دوبارہ شمار ہو جانے سے بچاؤ۔ قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کی قیمت صرف ایک ہی بار شمار کی جائے۔ دوبارہ شمار کرنے کی غلطی سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ الف، کیا ہے؟ اشیاء کی قیمت، مکمل اشیاء کی قیمت۔ اس طریقے کے تحت پیمائش کرتے وقت ہر اس چیز اور خدمت کی قیمت جمع کرنی چاہیے جو اپنی مکمل اور آخری شکل میں آ چکی ہو۔ اس کی درمیانی ابتدائی کیفیتوں کی قیمت کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جزء مرحلہ وار اضافہ، اشیاء کی قیمت دوبارہ شمار ہو جانے کی غلطی سے بچنے کے لیے کسی شے کی قیمت میں ہر مرحلہ پر جو اضافہ ہوتا ہے صرف وہ شمار کر لیا جائے اور ہر مرحلے پر پوری قیمت شمار نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا کپڑے میں استعمال ہونے والی روئی، دھاگا اور پھر کپڑے کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگانے کی بجائے
ہر مرحلے وار پر اس کی قیمت میں جو اضافہ ہو وہ شمار کر لیا جائے۔ نمبر 2، دوسری احتیاط، بالواسطہ ٹیکس۔ قومی آمدنی کے پیمائش کے پیداوار کے طریقہ کے تحت اشیاء و خدمات کی موجودہ قیمت لی جاتی ہے، تو اس میں کچھ بالواسطہ ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قومی آمدنی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے اشیاء و خدمات کی قیمت میں سے بالواسطہ ٹیکس منفی کر دیے جائیں۔ نمبر 3، تیسری احتیاط، بلا معاوضہ خدمات۔ تو پیداوار کے طریقے کے مطابق جب قومی آمدنی کی پیمائش کر رہے ہوں تو ان خدمات کی قیمت شمار نہیں کرنی چاہیے جو مختلف لوگ اپنی ذات کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنے گھر کے باغیچے میں سبزیاں اگا لیتا ہے، خاتون خانہ اپنے گھر کے کپڑے خود سی لیتی ہے، استاد اپنے بچوں کو خود پڑھا لیتا ہے۔ اس طرح کی تمام خدمات کا معاوضہ قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی احتیاط، اشیاء سرمایہ کی شکست و ریخت۔ انگلش میں اسے ڈیپریسیشن بھی بولا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے پیداوار کے طریقے کے تحت اشیاء پیدا کرنے کے لیے جو مشینیں، آلات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے استعمال کے دوران ٹوٹ پھوٹ یا قیمت میں جو کمی واقع ہوتی ہے اسے اشیاء کی مالیت میں سے منفی کر دینا چاہیے۔ یہ تھی چوتھی احتیاط۔ اب پانچویں احتیاط کیا ہوگی؟ بازاری قیمت۔ اشیاء و خدمات کو ان کی بازاری قیمت کے حساب سے قومی آمدنی میں شمار کرنا چاہیے۔ اس طرح قومی آمدنی کی پیمائش کا ایک طریقہ مکمل ہوا جسے پیداوار کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اب قومی آمدنی کی پیمائش کا دوسرا طریقہ آمدنی کا طریقہ۔ اس طریقے کے مطابق تمام عاملین پیدائش کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی سال کے دوران زمیندار کو زمین کا لگان، مزدور کو اجرت، سرمایہ دار کو سود اور ناظم کو جو نفع ملتا ہے اس کا مجموعہ لے لیا جائے تو یہ قومی آمدنی بن جائے گی۔ تو اس طریقے کے مطابق مدرجہ ذیل قسم کی آمدنیوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تمام سرکاری، خود مختار، تجارتی و کاروباری اداروں
اور گھریلو ملازمین کی تنخواہیں اور اجرتیں۔ نمبر 2، تمام پیشہ ور افراد کی آمدنیاں، مثلاً ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، سرکاری کفالتوں، قرضہ جات اور تمسکات پر حاصل ہونے والا سود۔ نمبر 4، زمیندار کو زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ نمبر 5، قسم کی آمدنی جو اس میں شامل کی جانی چاہیے، تمام قسم کے کاروباری اداروں کے خالص منافع جات۔ اس طرح ان 5 قسم کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی چند ایک احتیاطی تدابیر اپنانا پڑتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انتقالی ادائیگیاں۔ ایسی ادائیگیاں جو کوئی خدمت دیے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں، مثلاً غربا کو ملنے والی امداد، وظیفہ، زکوٰۃ، یا والدین کی طرف سے ملنے والی رقم جو جیب خرچ کے لیے ہوتی ہے، اس کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ دوسری احتیاط، ناجائز آمدنی۔ قومی آمدنی کے اس طریقے کے مطابق قانونی طور پر ناجائز کمائی ہوئی آمدنی کو شامل نہیں کیا جاتا، مثلاً رشوت، اسمگلنگ، چوری وغیرہ سے حاصل کی گئی رقم۔ تیسری احتیاط، جائیداد کی قیمت میں اضافہ یا کمی۔ ایک سال کے دوران لوگوں کی جائیداد، مثلاً مکان، دکان، کارخانہ، فیکٹری وغیرہ وغیرہ کی قیمت میں جو اضافہ یا کمی ہو، اسے بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی احتیاط، تحائف۔ ایسی رقم جو تحفے، تحائف، عطیے یا نظر نیاز کے لیے ملتی ہے یا دی جاتی ہے، اسے بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ہی ان لوگوں کی آمدنی میں شمار ہو چکی ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ پانچویں احتیاط، انعامی بانڈ۔ انعامی بانڈ یا لاٹری وغیرہ سے حاصل ہونے والی رقم بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح 2 طریقے قومی آمدنی کے پیمائش کے مکمل ہوئے۔ تیسرا ہے اخراجات کا طریقہ۔ تو قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کا یہ طریقہ ملک میں مختلف اشیاء و خدمات پر ہونے والے تمام قسم کے خرچ کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی بن جاتی ہے، کیونکہ حاصل ہونے والی رقم ہی خرچ کی جاتی ہے،
اس لیے خرچ کا طریقہ بھی قومی آمدنی کا طریقہ ہے۔ اشیاء و خدمات پر خرچ ہونے والے اخراجات دو قسم کے ہیں۔ الف، صرفی خرچ، ایسا خرچ جو صرف اشیاء صارفین پر ہوتا ہے، بے جز اشیاء سرمایہ پر خرچ، ایسا خرچ جو مزید آمدنی یا پیداوار حاصل کرنے کے لیے مشینوں، عمارات، آلات وغیرہ وغیرہ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو عاملین پادائش اپنی مشترکہ کوششوں سے جو کچھ پیدا کرتے ہیں اور اپنی خدمات کے عوض جو معاوضہ حاصل کرتے ہیں، ان سے وہ اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لیتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف خرچ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کل قومی اخراجات قومی آمدنی کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے تحت جو خرچ شمار کیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، عام ضروریات کی یا اشیاء صارفین پر عوام کا خرچ۔ نمبر 2، اشیاء صارفین پر حکومت کا خرچ۔ نمبر 3، اشیاء سرمایہ پر عوام کا خرچ۔ نمبر 4، اشیاء سرمایہ پر حکومت کا خرچ۔ نمبر 5، اضافی برآمدات۔ اور نمبر 6، خالص غیر ملکی سرمایہ کاری۔ مدرجہ بالا اخراجات کو جمع کرنے سے ملک کی خام قومی پیداوار معلوم ہو جاتی ہے۔ اس میں سے مشینوں کی فرسودگی یعنی ڈیپریسیشن کے اخراجات منفی کر دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار معلوم ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر سرکاری امداد کی رقم جمع کر کے بالواسطہ ٹیکس اور انتقالی ادائیگیوں والے اخراجات منفی کر دیے جائیں تو باقی قومی آمدنی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی چند ایک احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہیں۔ پہلی احتیاط، دوبارہ جمع ہونے سے بچاؤ۔ قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اشیاء و خدمات پر کیا جانے والا خرچ دوبارہ جمع نہ ہو جائے۔ نمبر 2، شکست و ریخت کے اخراجات یعنی ڈیپریسیشن ایکسپنسز۔ اخراجات کے لحاظ سے قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مشینوں کے شکست و ریخت کے اخراجات کو قومی آمدنی میں شامل نہ کیا جائے۔ نمبر 3، دوبارہ فروخت ہونے والی اشیاء۔
اگر ایک شے کو خرید کر فروخت کر دیا جائے تو قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت اس شے کے اخراجات ایک ہی مرتبہ شمار کرنے چاہیے۔ اس طرح یہ 3 احتیاطیں اپنا کر ہم قومی آمدنی کی پیمائش اخراجات کے طریقے کے تحت بھی کر سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ہم نے معلوم کیا کہ قومی آمدنی کی پیمائش 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے تو قومی آمدنی صحیح پیمائش ہو جائے گی۔ خواہ اشیاء و خدمات کی مالیت معلوم کریں، اشیاء و خدمات پیدا کرنے والوں کی آمدنیاں جمع کریں، یا اشیاء و خدمات ہونے ہونے والا خرچ جمع کر لیں، نتیجہ ہر حال میں ایک جیسا رہے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔